آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کا ایمان کامل نہیں جو امانت دار نہیں۔ امانت ایمان کے کامل ہونے کے لیے بہت بڑی حیثیت رکھتی ہے کہ آدمی کو جب امانت اس کے حوالے کی جائے تو وہ امانت میں خیانت نہ کرے۔ وہ امانت قول اور فعل کی ہو، وہ سامان کی ہو، وہ پیسے کی ہو، سونے چاندی کی ہو، کسی بھی قسم کی امانت ہو، انسان کو امین ہونا چاہیے، خائن نہیں بننا چاہیے۔ امانت کے سلسلے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دوستوں کے ساتھ مجلس میں بیٹھے باتیں فرما رہے تھے۔ ایک شخص آیا اور اس کے ساتھ چھوٹا بچہ بھی تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اتنی زیادہ مشابہت رکھتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آج تک کسی کوے کے ساتھ اتنی زیادہ مشابہ نہیں دیکھا جتنا اس لڑکے کو اس بڑے آدمی کے ساتھ مشابہ دیکھ رہا ہوں۔ جتنا اس باپ اور بیٹے کی مشابہت ہے اتنا تو کوے کے ساتھ مشابہت نہیں ہوتی۔ اس شخص نے جواب دیا، امیر المؤمنین میں آپ کو عجیب بات بتاؤں؟ فرمایا بتاؤ۔ کہنے لگا کہ اس لڑکے کی والدہ نے اس لڑکے کو اس وقت جنم دیا تھا جب وہ اس دنیا سے چلی گئی اور مر چکی تھی۔ حضرت عمر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ فرمایا کہ یہ کیا واقعہ ہوا، ہمیں مکمل واقعہ سناؤ۔ وہ شخص کہنے لگا، امیر المؤمنین میں نے ایک مرتبہ سفر کا ارادہ کیا۔ اس وقت یہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، میری بیوی حاملہ تھی۔ وہ مجھے کہنے لگی، اس حال میں چھوڑ کر مجھے جا رہے ہو، میں حمل سے ہوں، حمل کا بوجھ ہے مجھ پر، تکلیف بھی ہے، میں کیسے اکیلی رہوں گی؟ تو میں نے اسے دعا دی، استودع اللہ ما فی بطنی کی، میں اس بچے کو اللہ تعالیٰ کی امانت میں دیتا ہوں، میں اس بچے کو اللہ تعالیٰ کی امانت میں دیتا ہوں، جو کچھ بھی تیرے پیٹ میں ہے وہ اللہ کے سپرد ہے۔ یہ کہہ کر میں نے سفر کا ارادہ کیا۔ میں سفر سے واپس آیا تو میں نے دیکھا میرے گھر کا دروازہ بند ہے۔ میں پریشان ہوا، پڑوسیوں سے پوچھا، انہوں نے بتایا کہ تیری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں اپنے رشتہ داروں کے ہاں گیا تو میرے چچا کے بیٹے، چچا زاد بھائی میرے ساتھ چلے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تیری بیوی کا جنازہ پڑھ کے اسے دفن کر دیا۔ میں نے کہا مجھے قبرستان لے کر چلو۔ میں قبر پر گیا، کافی دیر رکا رہا اور روتا رہا۔ میرے چچا زاد بھائیوں نے مجھے تسلی دی۔ ہم واپس آنے کا ارادہ کر ہی رہے تھے کہ میں نے قبر سے آگ کا شعلہ، ایک روشنی نما کوئی چیز دیکھی۔ میں نے اپنے چچا زاد بھائی سے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے ہماری بھابھی کی قبر سے تدفین کے بعد روزانہ رات کے وقت یہ روشنی نکلتی ہے۔ میں نے کہا مجھے قبر تک واپس چھوڑ کے آؤ۔ وہ واپس آئے، مجھے قبر پر چھوڑا۔ میں قبر پر رکا رہا اور میں نے پڑھنا شروع کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور وہاں کھڑا رہا۔ میں قبر کی طرف متوجہ ہوا تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی کی قبر کا ایک حصہ کھلا ہوا ہے، قبر کھلی ہوئی اور بیوی بیٹھی ہے، اور یہ بچہ جو ابھی میرے ساتھ آیا ہے اس مجلس میں، یہ اپنی ماں کے چاروں طرف گھوم رہا ہے۔ میں اس کی طرف متوجہ ہوا، غیب سے آواز آئی، اللہ تعالیٰ کو اپنی امانت سپرد کرنے والے اپنی امانت واپس لے لے۔ اگر تو اس بچے کے ساتھ ساتھ اس بچے کی والدہ کو بھی اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا تو وہ بھی تجھے ضرور مل جاتی۔ یہ سن کر میں نے لڑکے کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا۔ جو ہی میں نے قبر سے بچے کو اٹھایا، میری مرحومہ بیوی کی قبر پھر ایک دم ٹھیک ہو گئی۔ امیر المؤمنین یہ وہ بچہ ہے جس بچے کو اس کی ماں نے اس کے مرنے کے بعد جنم دیا تھا۔ تو معلوم ہوا انسان اللہ کے حوالے اپنی کوئی امانت کر دے تو اللہ رب العزت انسان کی امانت کو ضائع نہیں فرماتے۔